جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج لائیو پہ پھر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اتفاق ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ لائیو پہ بندہ کسی مقصد کے لیے آتا ہے اور دوستوں سے بات کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، ظاہر ہے ہم اسے کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پیٹرول لیوی پہ ایک زبردست قسم کی مہم چلائی اور لوگوں کو موبلائز کیا، پورے ملک میں روڈ بلاکس کی، کیونکہ یہ حکومت جو ہے اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی جب تک آپ مزاحمت نہیں کرتے، جب تک آپ روڈز کو بلاک نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی نے 16 اگست یعنی کل پورے ملک کے اندر دھرنوں کا اعلان کیا ہے، اور لاہور کے اندر بھی ایک تاریخی دھرنا ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کے اندر تاریخی دھرنا تو ہونے جا رہا ہے، لیکن لاہور کے اندر پھر حکومتی ایسے وزراء بھی منظر عام پر آ گئے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میں بڑی دیر سے یہ جو پتہ نہیں ترجمان ہے کیا ہے جو بھی ہے، یہ عظمہ بخاری، میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو رسپونڈ نہ کروں اور اس کے اوپر بات نہ کروں، کیونکہ یہ ایک خاتون ہے، اور جب ہم مریم نواز پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریم کا نام لے کر، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی عورت کا نام لے کر اس طرح سے تنقید کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سی ایم جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اور سی ایم جو اس کا منصب ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور کوئی اس کو دھمکی بھی دینی ہو، دھمکی سے مراد ظاہر ہے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ہم سی ایم کو مخاطب کریں، ہم مریم نواز کا نام نہ لیں۔ نام لینے کا میرے کوئی خوف نہیں، کسی کے باپ کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اس کو آفس کو ایڈریس کریں۔ اسی طرح میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں اور بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اوائڈ کروں۔ میں نے اکثر ان کی ویڈیو دیکھی ہے، اور محترمہ پنجاب کا جو آفیشیل ترجمان کا پیج ہے، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی سٹیج ڈرامہ لگا لیا، آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی مراسپونے کا چینل آن ہو گیا، یعنی ایک ویڈیو آئے گی اس میں یہ مراسپونا کر رہی ہیں، جگت بازی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد حکومت پنجاب کا یوں کڑوں کڑوں کر کے لوگو گزرے گا اور ان کی ویڈیو اختتام پذیر ہو جی۔ اس ویڈیو کا پورا متن کیا ہوگا؟ مراسپونا، جگت بازی، فلاں کو کیا فلاں کو کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو منہ میں زبان دی ہوتی ہے، ان کی منہ میں اللہ تعالیٰ نے کینچی دی ہوئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ جس کے مرضی کردار کے کپڑے کو پھاڑ دیں گی اور کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب بس ہو گئی ہے۔ پہلے بھی اس عظمہ بخاری جو بھی اس کا نام ہے، اس نے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے امیر جماعت کے والے سے بک بک کی اور ہم نے اس کو اگنور کیا کہ یہ عورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب بس ہو گئی ہے۔ آج پھر بی بی کو کہیں پہ کسی صحافی نے سوال کیا ہے کہ جماعت اسلامی دھرنا کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی، بھئی تم جواب دو کہ جماعت اسلامی جو لیوی کی بات کر رہی ہے اس میں ہمارا یہ موقف ہے۔ جو تم جماعت اسلامی کے ووٹوں پہ، جن کو ووٹ کون دیتا ہے، وہ ووٹوں کا تمہیں پتہ کیا ہے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے ووٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تم جیسے جو ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں، اس کا شوہر بھی کسی اور پارٹی میں تھا، یہ بی بی خود بھی کسی اور پارٹی میں تھی، وہاں پہ زندہ باد مرد آباد کرتی تھی۔ اور لوٹوں کو کیا پتا کہ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ لوٹوں کو کیا پتا کہ ایفیلیشن کیا ہوتی ہے؟ لوٹوں کو کیا پتا کہ جماعت اسلامی جس نظریے پر کھڑی ہے وہ نظریہ کس بلا کا نام ہوتا ہے؟ ایفیلیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس نے موسم کے رنگ بدلتے ہیں اسی طرح ان کی پارٹیاں بدل جاتی ہیں۔ پہلے زرداری زندہ باد تھا، آج نواز شریف زندہ باد ہے۔ ملازموں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، مطلب کوئی کل وہ ممنون حسین کو بھی لگایا تھا، وہ پتہ نہیں ان کا کوک تھا، یہ پتہ نہیں یہ بھی کوئی ملازم ہے، اور یہ ملازم اٹھتے ہیں اور یہ منسٹر بن جاتے ہیں، اور شرم نہیں آتی؟ فارم 47 کی بنیاد پر جعلی حکومت، اور ایسے ٹارٹر، ایسی چینچ ہیں، تم لوگ کی چینچ ہی نہیں مکتی، تم لوگ کی چینچ ہی نہیں ختم ہوتی۔ میں یہ آپ کو یہ بتا دوں، عظمہ بخاری، آپ کی عورت ہونے کی بڑی رسپیکٹ کر لی ہے۔ اگر آپ امیر جماعت اور جماعت اسلامی کی قیادت پہ اپنی کینچی جیسی زبان چلانے کی کوشش کریں گی تو پھر آپ کو جواب ملے گا، یا آپ پھر عورت کارڈ نہیں کھیلیں گی کہ آپ عورت بن جائیں۔ جب آپ کو جواب ملنے لگے تو میں عورت ہوں، عورتوں والی کو زبان ہے آپ کی، عورتوں والوں لبو لہجہ ہے آپ کا، آپ تو سمجھتے ہیں جس کی مرضی عزت کے اوپر آپ بات کرنا شروع کر دیں، چیں نہیں ختم ہوتی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے۔ آپ کو شہر لاہور کی سیاست کا کیا پتہ ہے؟ آپ کی پارٹی کی یہ حالت تھی کہ جب جرنیل نے، مشرف نے مارشل لا لگایا تھا،
آپ کا تو نواز شریف جو ہے وہ جا کے جدے بیٹھ گیا تھا، اور آپ کی یہ کیفیت تھی 4 بندے آپ کے پاس سیٹوں پہ کھڑے کرنے کے لیے نہیں تھے۔ یہی جماعت اسلامی تھی جس کے دفتر میں 24 گھنٹے گھسے رہتے تھے، وہیں پہ روٹی کھاتے تھے، وہیں پہ چائے پیتے تھے، ہم میزبانی کرتے تھے۔ جب جرنیل ماشاء اللہ لگاتے ہیں تو پھر یہ دم دبا کے تم جیسے بھاگ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی میدان کے اندر کھڑی ہوتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم بات کرو۔ آج تمہیں سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو تم چیں 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 نہیں ختم ہو رہی۔ یہ جب تمہیں یہی فوج تمہیں الٹا کے پرے مارے گی، مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، فلاں جرنیل، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنی حیثیت دیکھو، 3 سال پورے ہونے والے ہیں، 2024 کے اندر الیکشن ہوئے، 3 سال کے بعد ایسے ایسے کرتی ہے حکومت، لگ سمجھ جائے گی جب یہ پاسا پلٹے گا۔ لہٰذا یہ جو تمہاری اور ان کا مسئلہ ہے، یہ نون لیگ جو ہے، ان کے دماغ کے اندر کو فرعون کا مغز فٹ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ فرعون اور ان کی طرح جس کو چاہیں گے زندگی دیں گے، جس کو چاہیں گے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آپ لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ فارم 47 پہ جعلی ووٹ لے کر کے بیٹھے ہو، اور شرم ہی نہیں آتی۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں، وہ منسٹر بھی بڑا کبھی ادھر آنیاں جانیاں دکھا رہا ہے، جو باندر وہ بن گیا تھا جنگل کا بادشاہ۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کی کر رہے ہو؟ باندر نے کہا جناب میری آنیاں جانیاں دیکھو۔ مجھے پتا ہے اس حلقے کے اندر نواز شریف کو 70,000 جعلی ووٹ ملا ہے۔ اسی حلقے کے اندر ان کے دفتر میں رات 12 بجے لگتا تھا کہ کوئی میت اور فوتگی ہو گئی ہے، اتنی خاموشی تھی۔ صبح اٹھ کے منسٹر بن گئے ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جماعت اسلامی کا لاہور کے اندر ایک کردار ہے، جماعت اسلامی کا لاہور کے اندر ایک ماضی ہے۔ جب تم لوگوں کی بولتی بند ہو گئی ہوئی تھی، جماعت اسلامی بات کرتی تھی۔ جب تم لوگوں کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وقت بھی جماعت اسلامی موجود تھی۔ جماعت اسلامی ایک با کردار لوگوں کی، کریکٹر والے لوگوں کی، ایسے بڑے قد کے لوگوں کی جو تمہاری طرح لوٹے نہیں ہو جاتے کہ اس نے ہڈی ڈالی تو اس کی طرف چل پڑے، اس نے ہڈی ڈالی تو اس کی طرف چل پڑے۔ اپنی حیثیت دیکھو، تم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہو۔ لہٰذا دوبارہ اب یہ عورت کر کے نہیں بچنا، آپ نے اپنے لب و لہجے پہ، اپنی زبان پہ قابو رکھا جائے۔ ہم نے بڑا لحاظ کر لیا ہے، بڑا سمجھا لیا ہے، لیکن اب یہ بات جب آگے نکل جائے گی تو پھر یہ بات ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم آپ کی طرح کینچی منہ میں نہیں لگی ہوئی، گالی نہیں دے سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بس گالی نہیں دیں گے، پھر باقی سب کچھ کہیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جواب دینا کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی آپ جانتے ہیں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں، اور آپ کو اپنی ہسٹری بھی پتہ ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو کہ جب تم لوگوں کی جرت نہیں تھی، حافظ سلمان کے گٹے گوڈوں میں بیٹھ کے ترلے کرتے تھے کہ حافظ صاحب میاں زر کے خلاف الیکشن لڑو، تم میں سے کوئی اتنا چودھری تھا تو الیکشن کیوں نہیں تھے لڑتے؟ اتنے تم مامے خاں تھے، تمہاری حیثیت تھی کہ تم اس کے خلاف لڑتے۔ خود سعد رفیق صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے سچ تو بولا کہ جب ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن کی بات آئی، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، پھر میں نے کہا یہ شکلیں ہیں جرنیلوں کا مقابلہ کرنے والی۔ میجورٹی ہونے کے باوجود ہم نے حافظ سلمان کو، جماعت اسلامی کو، میاں مقصود احمد کو جا کے ترلا کیا کہ آپ کی مہربانی، ہمارے لوگ تو ایک فون کال کے اوپر فوت ہونے والے ہو جائیں گے، آپ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ اور تمہاری یہ حیثیت ہے، تم جماعت اسلامی کی بات کرتے ہو۔ جماعت اسلامی لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہے، جماعت اسلامی لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے، لہٰذا دھرنا ہوگا۔ تم لوگوں میں دم ہے تو روک کے دکھاؤ۔ یہ میدان اور یہ میدان کا گھوڑا، ہمیں کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے، ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، اللہ پہ توکل کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی کے تمام نوجوان، تمام کارکنان پوری جد و جہد کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کل سی ایم ہاؤس پہنچیں گے۔ یہ میدان اور یہ میدان کا گھوڑا ہم تمہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم چلاؤ، تم گولی چلا سکتے ہو، تم ریاستی مشینری استعمال کر سکتے ہو، ہم جو کریں گے ہم انشاءاللہ قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے، ہم جو کریں گے وہ لوگوں کے رائٹس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اب یہ آپ عورت کر کے نہیں بچیں گے، اپنے زبان پہ، اپنے منسٹروں کے اوپر قابو پائیں، ورنہ پھر آپ کو جواب ملے گا۔ اور میں جماعت کے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ بالکل یہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا احترام اس کا ہوگا جو عورتوں کی طرح بیہیو کرے گی، جو ہمارے اکابرین پہ، ہمارے ذمہ داران، اور کہہ رہی ہے مدرسے سے لوگ لے آتے ہیں، اور تینوں تے اینا نہیں پتا مدرسے والی اور پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی کے کون سے مدرسے ہیں؟ گگو کا نہیں پتا تمہیں ککھ کنڈے کا نہیں پتا کہ جناب جماعت اسلامی کے مدرسے ہیں یا نہیں۔ کسی کی بات اٹھائی کہیں پہ فٹ کر دی، اور نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، جماعت اسلامی کے کارکن یکسوں ہو۔ کل 16 اگست کو انشاءاللہ مسجد شہداء سے قافلہ شروع ہوگا،
چیرنگ کراس پر پہنچے گا, سی ایم ہاؤس 90 شاہراہ قائد اعظم کے سامنے پہنچے گا, تمام لوگ اس میں پہنچیں گے, عوام پہنچے گی, مزدور پہنچیں گے, نوجوان پہنچیں گے, طلبہ پہنچیں گے, تمام لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے, اور تمہیں یہ حق انشاءاللہ عوام کو دینا پڑے گا.